نوید صاحب، فوجی عدالتوں کے حوالے سے آلریڈی جسٹس اعجاز کا فیصلہ موجود ہے، تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، لیکن سینٹ میں قرارداد ہوئی، شہداء کی فیملی نے جو ہے آپ کو پتہ ہے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پھر اپیل بھی آ گئی، اپیل بھی پھر وفاق کی جانب سے الگ آئی، وزارت داخلہ کی جانب سے الگ آئی، سندھ نے نہیں بھیجی، لیکن جو ہے مختلف صوبوں سے اپیلیں آ چکی ہیں، اب وہ مقرر ہونی ہیں۔ واٹس یور ٹیک سر؟ دیکھیں جی، آرمی کورٹس کا جو قیام ہے وہ ایک تو پہلے جب سٹارٹنگ میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا تو پارلیمنٹ کی 21ویں ترمیم کے ذریعے سے ان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ابتدائی طور پہ 2 سال کے لیے ان کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کو باقاعدہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا، اور سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اکثریت سے آرمی جو کورٹس تھی ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ وہ ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد پھر فردر 2 سال کے لیے ان کو ایکسٹینڈ بھی کیا گیا۔ موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D ہے، اس کو جو ہانریبل جج صاحب اعجاز الحسن صاحب کے جو فیصلہ ہے اس میں اس سیکشن کو ہی انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا گیا، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے تھوڑا اختلاف ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پہ کوئی دہشت گردی کے واقعات میں اس طرح کا اضافہ ہوتا ہے یا کوئی ایسے دہشت گرد باہر سے آتے ہیں ایگزیکٹلی، اور اس شکیل طرح کی افریدی چیز، کلبھوشن یادیو کا کیس ہے۔ جی سر، ایسے لوگوں کے لیے جب تک یہ تھریٹ نہیں ہوگی کہ ان کا کیس جو ہے وہ آرمی کورٹس میں جائے گا اور وہاں پہ ان کو سخت سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے ہی یہ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کی گئی اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا اور مختلف ایک دم واقعات ہونے لگ پڑے دہشت گردی کے۔ تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ڈفرینشیٹ کرتے۔ بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردوں کے لیے باقاعدہ دہشت گردی کا الگ قانون موجود ہے اور وہاں پہ دہشت گردی کی الگ عدالت موجود ہے، لیکن ہم نے اس دہشت گردی کے قانون کو بھی اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتے ہوئے اتنا بے اثر سر، کر یہ دیا ہے۔ 21D کے حوالے سے تو آپ نے بڑا ڈیٹیل سے ہمیں بتا دیا، لیکن اس میں 9 مئی کے حوالے سے یونینیمس ڈیسیجن ہے، اور وہ یونینیمس ڈیسیجن یہی ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتا۔ اس کے حوالے سے کیا ٹیک؟ سر اب یہ تو پھر اب کورٹ کا ڈیسیجن ہے، ظاہری بات ہے اس کو آگے انہوں نے کیا ہوگا، لیکن یہ جو سیولینز کا آرمی تنصیبات پہ حملہ کرنے کا ہے اس پہ ضرور یہ موقف ہے کہ اگر فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ جو ہے فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ سپریم کورٹ کو بھی ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ کون سے ایسے افراد ہیں کہ جن کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلنا چاہیے اور کون سے ایسے افراد ہیں جن کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے۔ ٹوٹل اس سیکشن کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دینا، ٹھیک۔